السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، آج ہماری زندگیوں میں برکتیں نایاب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انسان کی طرح کوئی بھی ایسی اور چیز نہیں ہے جو اپنی جیسی 1000 چیزوں سے بہتر ہو۔ یعنی آپ پرندوں وغیرہ، حیوانات، باقی ساری چیزوں کو دیکھیں، ایک جیسے ان کے حالات ہیں۔ انسان باقی مخلوقات سے اس حوالے سے بہتر ہے اور منفرد ہے کہ کبھی کبھار ایک انسان 100 انسانوں کے برابر کام کر لیتا ہے زندگی میں۔ یہ حدیث میں 100 کے الفاظ بھی ہے اور 1000 کی بھی ہے۔ تو بعض اوقات انسان 1000 انسانوں کے برابر زندگی میں کام کر لیتا ہے۔ بے شمار مسجدیں، مدارس، ہسپتال، بیواؤں، مساکین، غرباء، ان کی مدد، لوگوں کی حاجات پورا کرنا، مشکلات دور کرنا، ہر ایک کس سے سنا رہا ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ مدد کی تھی، وہاں پہ یہ مدد کی تھی، وہاں یہ دین کا کام کیا تھا، یہاں پہ یہ دین کا کام کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا، ان ابراہیم کان امتن، ایک ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا، دین کا کام جس قدر زیادہ کیا ہے
تو آپ جان سکتے ہو آسانی کے ساتھ کہ یہ ایک پوری امت کا کام ہے۔ والد سے بھی مقابلہ، بادشاہ وقت سے بھی مقابلہ، لوگوں سے بھی، ہجرتیں بھی، آگ میں پھینکا جانا بھی، دلائل اور مناظرے بھی، مشکلات بھی، بچوں کو دور رکھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان سے دوری کی آزمائش بھی، یہاں تک کہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ آج دنیا میں کوئی ایسا آسمانی مذہب نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی عزت و احترام نہیں کرتے۔ یہودی کہتے ہیں وہ ہمارا ہے، عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ یہ نبی اور مومن لوگ ہیں، کیونکہ یہ امت خالص توحید کا عقیدہ رکھنے والے۔ یہود اور نصارہ نے توحید کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا اور اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے مولویوں اور درویشوں کو خدا بنا ڈالا۔ اللہ کی کتاب میں تحریفیں کی۔ رب العالمین نے اس قدر واضح لکھ دیا، فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ ہلاک ہو جائیں، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، مسئلہ لکھتے ہیں، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوتا ہے، اپنی من گڑت بات ہوتی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائیوں کہ ایک مسلمان بعض اوقات 1000 مسلمانوں کے نیکیوں سے زیادہ نیکیاں کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ سلف صالحین کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، امام نووی کی زندگی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی، ان کی زندگیوں میں اتنی ساری کتابیں، جہاد، عمرے، حج اور علم پھیلانا، خدمت خلق کے کام کرنا، مناظرے علماء کے ساتھ، یہ اتنے سارے کام مختصر وقت میں انہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے کہ وہ کتابیں آج پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں ڈال دی تھی، اور آج جو برکتیں اٹھ گئی ہیں، زندگی میں برکتیں نہیں، عمر میں نہیں، صحت میں نہیں، جوانیاں گزر جاتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کب جوان ہوا، کب بوڑھا ہو گیا۔ بوڑھا ہو کے اس کے احساس ہوتا ہے جوانی تو چلی گئی۔ تین چار سال، 5 10 سال کی زندگیوں کا آپ حساب لگائیں، آپ کو تھوڑے سے کام نظر آئیں گے جو نیا، کچھ کھانے پینے کے علاوہ آپ نے کچھ نیا کیا ہو، کچھ دین کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، کھانے پینے کے اور یہ جاب وغیرہ کے علاوہ۔ اب دیکھیں
یہ سلسلہ صبح و شام چل رہا ہے، کھانا پینا، اٹھنا جاگنا، سونا، بس۔ برکتیں آتی ہے ایمان اور تقوی سے۔ جب تقوی انسان کے دل کے اندر جاگزی ہو جائے، دل کے اندر تقوی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہوا ہے، یہ صرف زبان کی چیز نہیں ہے، یہ ظاہری جسم کا وہ چال ڈال کی چیز نہیں ہے، یہ دل کی چیز ہے کہ آپ تنہائی میں بھی اللہ سے پھر ڈرتے رہتے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایمان اور تقوی، اور آج ہمارے حالات دیکھیں، چاہے مرد ہو خواتین ہو، ایمان اور تقوی کے لحاظ سے ہم کس پوزیشن میں، کس حالت میں؟ کیا ہم اپنی خواتین کی تربیت کر رہے ہیں؟ ان کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اولاد کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو فرض کیا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ میرے بھائیوں، اس کے بعد کہا کہ بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ قرآن کے اندر واضح طور پر کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنوں، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، مومنوں کو خطاب کر کے کہہ دیا، یہ مت سمجھو ہم مسلمان ہیں تو بس ہو گیا سب کا۔ مسلمان ہو، مومن ہو، غور سے بات سنو، اپنے آپ کو اور بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کی وضاحت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو، یہاں پہ بھی بات وہی ہو رہی، میری اور آپ کی بات ہو رہی، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے میرے بھائیوں۔ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اے مومنو تو متوجہ ہو جاؤ، تم سے تو بات ہو رہی ہے، اور کس سے بات ہو رہی ہے؟ آپ کسی کا نام لے کے اس کو پکارتے ہو، وہ آپ کی پکار سنتا نہیں ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، میں نے بیٹے کو آواز دی وہ سنتا ہی نہیں، سن رہا ہے جواب نہیں دے رہا۔ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے مومنو، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوں، کہاں سے صفائی ہوگی؟ تو فرمایا اے مومنو، تمہاری اولاد تمہارا مال، مال بھی تمہارا، کسی اور کا نہیں، تم اپنے مال جو حلال مال ہے تمہارا، تمہارے اولاد جو تمہاری اولاد ہے، یہ بھی تمہیں اللہ کی ذکر سے غافل نہ کر دے۔ حرام کاریاں تو کرو گے ہی نہیں، حرام مال تو کماؤ گے ہی نہیں، ان حلال میں بھی اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اور جس نے ایسا کیا اس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف مال اور اولاد بنا دیا کہ مال بڑھ جائے، بچے بڑھ جائے، بس تکاثر فی الاموال والاولاد، انما اموالکم واولادکم فتنہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جس نے یہ کام کیا یہ خسارے والے، نقصان اٹھانے والے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جو اللہ سے غافل ہوا وہ نقصان میں پڑ گیا، وہ گھاٹے والا ہے، نقصان اٹھائے گا۔ تو نقصان والے شخص کی زندگی میں برکتیں کہاں ہوگی؟ وہ تو ہر لحاظ سے نقصان میں جا رہا ہے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی برکتی والی جگہ، شام کے علاقہ،
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، مکہ برکت والے اللہ کی گھر برکتوں کی جگہ ہے۔ آج لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے، حج فرض ہونے کے لیے نصاب کیا ہے میرے بھائیو؟ سنو، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج کے لیے چلے جاؤ، وہاں کا خرچہ برداشت کر سکو، اور یہاں گھر میں اتنا خرچہ دے دو کہ آپ کے واپس آنے تک وہ لوگ کھا پی سکے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ اب بتاؤ، جائیداد پہ جائیداد بنا رہے ہیں، حج پہ نہیں جا رہا، سونے پہ سونا خرید رہے ہیں اور حج پہ نہیں جا رہا۔ میرے بھائیوں سوچیں اس بات کو، پوری زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، آپ کے پاس 40-50 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، حج پہ نہیں جا رہے۔ اللہ کی کتاب برکت والی، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، اور یہ قرآن میں ذکر ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کس کس نے قرآن ناظرے کے ساتھ پڑھا ہے؟ اگر ناظرے سے پڑھا ہے تو ترجمہ کس نے پڑھا؟ کیا ہم مسلمان اس قدر گر گئے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی خط بیچ رہا ہے، اسکول کی کتاب اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنا لازمی ہو، اور اللہ نے کتاب بھیجا اس کو سمجھنا لازمی نہیں؟ اس کے لیے ہم کسی کے سامنے بیٹھیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کتاب فرما رہا ہے؟ ہم کتنے وقت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں؟ کتنے ختم کرتے ہیں مہینوں میں؟ تو برکتیں کہاں سے آئی؟ رب العالمین نے فرمایا اگر لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرے، زمین اور آسمان کی برکتیں آ جائیں گی، یہ فصلیں زیادہ ہو جائیں گی، بارشیں وقت پہ ہوگی، تمہاری قوت مال اور اولاد کو اللہ بڑھا دے گا، مال اور اولاد تمہارے لیے سزا نہیں بنے گی، بہت سے لوگوں کے لیے سزا بن جاتے، عذاب بن جاتے، تمہاری صحت تمہارے لیے مزے والی چیز بنے گی، تمہارا جسم تمہارے لیے عذاب نہیں بنے گا۔ بہت سے لوگ موت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے، اتنی تکلیفوں میں ہوتے، اتنی شدید بیماریوں میں پڑے ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان اور تقوی، اپنے دل کے اندر خوف، یہ بہت ضروری ہے، اور کسی چیز کو معمولی نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے لوگوں کو کہ یہ مت کہو کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے۔ آپ لکڑیاں جمع کرتے ہو، ایک تنکا اٹھا لیا، یہاں سے خاشاک اٹھا لیا، سارا ایندھن، اور اس سے بڑی آگ بن جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوں گے، پہاڑ بن جائیں گے۔ کب تک اس کی سزاؤں میں جلو گے؟ اور یاد رکھنا چاہیے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا یا تو قبر میں عذاب کی شکل میں ملے گی یا قیامت کے دن، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ہوگی ہی ہوگی۔ دنیا میں بھی رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے، ایک تو شیطان فوراً اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اب شیطان کسی کا دوست بن جائے، اس کی زندگی کیا ہوگی بتائیں مجھے؟ شیطان آپ کو بھائی سے دوستی کرنے دے گا، بھائی چارہ کرنے دے گا، بہن کا خیال رکھنے دے گا، والدین کا احترام کرنے دے گا، حلال کمائی کرنے دے گا، کسی سے صلح کرنا، کسی کو معاف کرنا، وہ دے گا آپ کو کہ آپ کسی کو معاف کریں؟ 20-20, 40-40 سال لوگوں دلوں کے اندر کینہ اور بغض رکھ رہے ہوتے، کسی کو معاف نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو روکا ہوا؟
رب العالمین تو بار بار کہتا ہے کہ معاف کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا. کیا تم پسند نہیں کرتے ہو؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو تم لوگوں کو معاف کیا کرو. ایک ایک غلطیاں جو بیچارے لوگوں نے غصے کی حالت میں کوئی بات کہہ دی ہوتی ہے تم نے اس کو پکڑ لی، پریشانی کی حالت میں بات کہہ دی تم نے اس کو پکڑ لیا. جب اللہ تعالیٰ بزرگ کو معاف کرتے ہیں، وہ حدیث یاد رکھے، ایک شخص نے مرتے ہوئے کہا کہ میری لاش کو پھر جلا دے، اس کی راکھ اڑا دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کڑا کیا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کہا تیرے ڈر کی وجہ سے کہ تو میرے ساتھ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے عذر کو معاف کیا کہ نہیں؟ وہ شخص جو توبہ کرتا ہے، اور توبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ اللہ کس قدر خوش ہوتا ہے. ایک شخص اپنی سواری گم کر دیتا ہے اور لیٹ جاتا ہے کہ اب مر جاؤں گا، آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے، بیدار ہوتا ہے، دیکھتے وہ سواری موجود ہے، اونٹ موجود ہے، اس کے کھانا پینا سب کچھ موجود ہے. یہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کیونکہ زندگی مل گئی نا، مرنے سے بچ گیا. اتنا خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ کہنا یہ چاہ رہا تھا اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. لیکن بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے الفاظ اس کے غلط نکل گئے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں، وقت کم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے لوگوں کے ایسے حالات کو، آپ اپنے بھائی کے غصے کی حالت کو کیوں معاف نہیں کر رہے ہو؟ وہ پریشان تھا، بڑی مجبوریوں میں تھا، اس نے ایک بات کہہ دی تھی، ایک کام ایک غلطی اس سے ہو گئی تھی، آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہو. تو ایمان اور تقویٰ کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھے. دو حدیث سے ذکر کرتا ہوں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے بادل کا گچھا اٹھایا، آگے لوگوں سے کہا تمہارے علماء کدھر ہے؟ لوگوں کو کیوں منع نہیں کرتے اس بات سے؟ انما ہلاکت بنو اسرائیل، بنی اسرائیل جو ہلاک ہوئے تو کیونکہ انہوں نے اس طرح کے نقلی بات ان کی عورتوں نے لگانے شروع کر دیے تھے. جعلی بات، نقلی بات جو وگ وغیرہ لگا، اس وجہ سے ہلاک ہوئے تھے. بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آج کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ مسلم کے اندر حدیث ہے، دو عورتیں تھی، ایک پست قد کی دوسری لمبے قد کی تھی، تو وہ اس کی برابری کرنا چاہتی تھی، تو لکڑی کے جو نا اس نے ٹانگے اور وہ جوتے وغیرہ بنا لیے تاکہ لمبی لگے، اور ایک انگوٹھی بنائی اس میں خوشبو ڈالی تھی. تو یہ دو لڑکیوں کے درمیان جاتی تھی جہاں پہ مرد بیٹھے ہوتے، خوشبو کھولتی تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ عورت گزر رہی ہے یہاں سے. اللہ کی رحمتوں سے دوری کے کام دیکھو لوگوں، اللہ کی نافرمانیوں کے کام دیکھو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہا ہے، غور سے سنیں میری بات، جو خاتون مسجد آ کے نماز پڑھتی ہے، نماز کے لیے آ رہی ہے، پھر بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ خوشبو لگا کے نہیں آنا ہے، کیونکہ وہ خاتون ڈائریکٹ تو مسجد میں نہیں اترتی نا، ہیلی کاپٹر میں راستے میں آئے گی، خوشبو پڑے گی، مرد لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، تو اس سے منع کیا. صحابیات وہ راستوں میں ایسے جاتی تھی کہ ان کی جو چادریں ہوتی تھی، برقعے وغیرہ، وہ کبھی کبھی وہ پتھروں کی دیوار ہوتے تھے تو اس میں اٹک جاتے تھے، اس سے بالکل سائڈ پہ جاتی تھی. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہمارے سب گھر والوں کو بھی، سب عوام کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ایمان اور تقوی برکات کا سبب ہے، برکتوں کا سبب ہے، اور تقوی کے لیے ضروری ہے کہ انسان جاہلیت کے کام چھوڑ دے. جاہلیت کے کاموں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں بڑے بڑے گمان رکھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نہیں دے رہا ہے. حدیث صحیح حدیث ہے کہ لوگوں کی حالت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب یہ تقدیر کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں تو ان کی خرابی شروع ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے بچوں کے بارے میں بات تو سب کرتے ہیں؟ نہیں، مطلب اس کا یہ حدیث کا کہ جب گھروں میں یہ باتیں شروع ہو جاتی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، ہمارا ایک کیوں نہیں ہے، صرف بیٹیاں کیوں ہیں، بچے کیوں نہیں ہیں؟ بھائی یہ اختیار نہ بیوی کا ہے نہ شوہر کا ہے، بچوں کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. کسی کو اللہ بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں مکس دیتا ہے، کسی کو دیتا ہی نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیں باتیں چل رہی تھی، حسد کیوں چل رہی؟ کسی کو اللہ نے بیٹا دے دیا، یہ چل رہا ہے یا چل رہی ہے. خواتین کو طلاق تک ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ بیٹی کیوں ہو گئی. تقدیر کو لوگوں نے غلط لے لیا. اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ اللہ نے لکھا ہے، لیکن ہمیں تو علم نہیں ہے نا. تقدیر کی کتاب چھپی ہوئی ہے، یہ بات سمجھے میرے بھائی، چھپی ہوئی کتاب ہے، ہمیں نہیں پتا. لیکن قرآن تو واضح کتاب ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط سمجھا دیا ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا. تو قرآن کے پیچھے نہیں چل رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ جب اللہ نے لکھا ہوگا تو نمازیں شروع کر دوں گا، جب اللہ نے لکھا ہوگا داڑھی رکھ دوں گا، جب اللہ نے لکھا ہوگا علم سیکھ لوں گا. بھائی اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے جو بالکل معلوم واضح کھلی کتاب ہے، اس پہ کیوں نہیں چل رہے ہو؟ تقدیر تو اللہ کو معلوم ہے نا، آپ کو نہیں پتا. قرآن کا تو آپ کو پتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ نے سب واضح کر دیا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. لیکن آپ دیکھیں میرے بھائیوں، اکثر لوگ آپ بچوں کو وصیت کریں وہ کہیں گے بس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو لکھا ہوگا وہ ہوگا. آپ قدم نہیں بڑھاؤ گے اور ہوگا. پھر کھانا مت کھاؤ، بیمار ہو کے اسپتال مت جاؤ، علاج نہیں کرو. جیسے ہی درد اٹھتے ہیں فوراً کہتے ہو اسپتال پہنچاؤ. وہی جو اللہ نے لکھا ہوگا وہی گھر پہ پڑے ہو. بھوک لگی ہے مت کھاؤ، کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤ، کھانا نہیں لاؤ، محنت مزدوری مت کرو، جو اللہ نے لکھا ہوگا. تو اچھے اعمال کے لیے بہانے بنا دیتے. تو تقدیر کے بارے میں جب غلط باتیں ہوں، اولاد کے بارے میں جب غلط باتیں ہوں تو انسان کی نیک اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ پر برے گمان نہیں رکھو کہ اللہ صحت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ روزگار نہیں دے گا، میرے ساتھ دشمنی ہے، سب کو دے رہا ہے ہمیں نہیں دے رہا. یہ ساری جاہلیت کی باتیں. اسی طرح حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی غیرت بھی نہیں رکھو. کوئی آپ سے کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کام صحیح نہیں ہے، تم کہتے ہو علیک بنفسک، اپنا کام کرو. یہ جاہلیت والے لوگوں کا کام طریقہ تھا. آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق سمجھا رہے تو کہہ رہے کہ اپنا کام کرو. اللہ سے ڈرا رہے تو کہہ رہے اپنا کام کرو. حکم الجاہلیت یبغون، اپنے مفادات اپنے خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کرو. اللہ اور
رسول کے مطابق فیصلے کرو. آج لوگ تیار نہیں ہیں, جرگے ہو رہے ہیں, میٹنگیں ہو رہی ہے. بھائی کوئی یہ تو کہے کہ اللہ اور رسول اس میراث کے مسئلے کے بارے میں جو کہتے ہیں میراث اسی طرح تقسیم کرو, قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے لیے میراث تقسیم کرو. یہ نہیں کہ بڑا بھائی اور یہ وہ. قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کرو. اسی طرح تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ, خواتین جاہلیت کی طرح بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہے. تو جاہلیت کے طور طریقے دور کرنا یہ ضروری ہے تقویٰ کے لیے. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ جاہلیت کے طریقوں پر نہیں چلتا, وہ قرآن و سنت پر چلتا. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کا ذائقہ نصیب فرمائے, نیک اعمال ہمارے لیے آسان فرما دے, گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے. جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. جتنے ساتھیوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں پوری فرما دے, ان کی مشکلات دور کر دے, اور ان بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ رشتے کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و برکت والا معاملہ فرمائے, آسانی فرمائے. رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آپ کو لوگ کو بھی